بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ سب کچھ بدل رہا ہے اور آپ سمجھ نہیں رہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے ایک عجیب سی بے چینی آپ کے دل میں گھر کر گئی ہو۔ وہ باتیں جو کبھی آپ جوں سے پھیر دیتے تھے اب بے رنگ لگنے لگی ہیں۔ وہ رشتے جو کبھی بے حد قریب تھے اب دور محسوس ہونے لگے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے حال ہی میں آپ کے جذبات، آپ کی سوچ اور یہاں تک کہ آپ کا دوسروں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل گیا ہے؟ جیسے کوئی دیکھی طاقت آپ کو کسی راہ کی طرف کھینچ رہی ہے۔ یہ صرف وقت کی بات نہیں بلکہ یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ اللہ کو جگا رہے ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس سے بدلاؤ کو پہچانیں گے یا اسے نظر انداز کر دیں گے جیسے دوسرے نظر انداز کر دیتے ہیں؟ جب دنیاوی معاملات آپ کو خوشی نہ دیں، یہ ایسا وقت ہوتا ہے انسان فضول وقت ضائع کرتا ہے۔ اس حالات میں آپ جتنا خود کو مصروف رکھتے ہیں میں ان چیزوں کو جانا چاہتا ہے، لیکن پہلے جیسی خوشی نہیں ملتی۔ جن چیزوں سے پہلے خوشی ملتی تھی اب نہیں ملتی۔ پیارے اسلامی بہن بھائیو، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ اشارہ ہے کہ آپ کا دل بدل رہا ہے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے دل، سوچ اور رویے میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان نشانیوں کو سمجھنے اور ان کی قدر کرنا ضروری ہے تاکہ بندہ اپنی ہدایت کو مضبوطی سے تھام لے اور مزید بھٹکنے سے بچے۔ گناہوں پر ندامت اور توبہ کی خواہش۔ جب کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد بے چینی اور پچھتاوے کا شکار ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں نور و ہدایت پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا دل بار بار توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ عبادت میں دلچسپی اور تسکین محسوس ہونا۔ نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت اور دعا میں سکون محسوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے اگر عبادت بوجھ لگتی تھی تو اب وہ دل کی خوشی اور سکون کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ شخص نہ صرف فرض عبادت کی پابندی کرتا ہے بلکہ نوافل، تہجد اور ذکر و اذکار کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے۔ بری صحبت سے دوری اور نیک لوگوں کی طرف جھکاؤ۔ انسان کو برے دوست، غلط محفل اور گناہ کے موقع خود بخود ناپسند ہونے لگتے ہیں۔ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ایسے دوستوں کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کے ایمان کو مضبوط کرے۔ دنیا کے بجائے آخرت کی فکر بڑھ جانا۔ دنیا کی چمک دھمک اور فانی لذتیں غیر اہم لگنے لگتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلے دنیا کے بجائے آخرت کی روشنی میں کرنے لگتا ہے۔ دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، نہ کہ دنیاوی مال و دولت۔ مشکلات پر صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ مصیبتوں پر مایوسی کے بجائے صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بن جاتی ہے۔ ہر تکلیف میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دعا سے مدد مانگتے ہیں۔ آزمائشوں کو سزا نہیں بلکہ اصلاح کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور اخلاق کی بہتری۔ مزاج میں نرمی اور عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے۔ دوسروں کے ساتھ رویہ بہتر ہو جاتا ہے۔ زبان سے کوئی تکلیف دہ بات نکلنے سے گریز کرتے ہیں۔ دوسروں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنے لگتے ہیں، خاص طور پر والدین، رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ حلال و حرام کی پہچان اور حرام سے اجتناب۔ پہلے جو چیزیں عام لگتی تھیں اب ان میں حلال و حرام کا فرق واضح نظر آنے لگتا ہے۔ حرام کمائی، غلط ذرائع سے پیسہ کمانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، رشوت لینا یا دنیا سب گناہ محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وہ شخص صرف وہی کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ دل کی سختی ختم ہو کر نرمی پیدا ہونا۔ پہلے اگر کسی کے لیے دل میں بغض، حسد، کینہ یا نفرت ہوتی تھی تو اب وہ محبت، معافی اور نرمی میں بدل جاتی ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کرنے لگتا ہے اور انتقام کے بجائے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ قرآن و حدیث کی طرف رغبت۔ قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔ حدیث، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا اور ان پر عمل کرنے کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ موت کی یاد اور آخرت کی تیاری۔ موت اور قبر کی فکر دل میں جاگنے لگتی ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی کو ایسے گزارنا چاہتا ہے کہ جب اس کا وقت آئے تو وہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو۔ وہ صدقہ، نیک کام، دعائیں اور نیکیوں کے ذخیرے جمع کرنے میں دلچسپی لیتا ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ یہ تمام نشانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہدایت دے رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تبدیلیاں اپنی زندگی میں محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس موقع کو نعمت سمجھے۔
اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے اور استقامت کے ساتھ اس راہ گامزن پر رہے۔ ہدایت ایک قیمتی تحفہ ہے اور اسے سنبھال کر رکھنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔